العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہارے خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے تمہیں دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی۔ کم و بیش کفار 1000 سے زیادہ تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو خواب کے اندر ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیان کیا تو اس خواب کی برکت سے ان کی ہمتیں مزید بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ ان کو نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں گے۔ کفار تو ان میں 1000 تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے کر کے دکھائے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو کفار دنیا سے بے ایمان جائیں گے اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوگا وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر میں مقابلے میں آیا تھا اس میں کثیر وہ لوگ تھے جنہیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا تھا۔ اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا، یعنی جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بالکل تھوڑے کر کے دکھائے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جس سے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کے انعامات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ کفار ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا مسلمانوں پر کہ جب یہ کفار کو دیکھتے تھے تو ان کو ایسے لگتا تھا یہ 100 آدمی کھڑا ہے یا 70 آدمی کھڑا ہے، حالانکہ کفار 1000 تھے۔ اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بھی بہت تھوڑا کر کے دکھایا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو کتنا قلیل دیکھ رہا تھا، یعنی مسلمان ان کی نگاہوں میں اتنے کم کر دیے گئے کہ وہ کہتے تھے ان کو رسیوں سے باندھ لو، اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافر کم کر کے دکھائے گئے۔ مقابلہ کرنے اور جنگ آزمانے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ نبی پاک کے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور کفار پر ان کی جرأت بڑھ جائے، جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں اور بھاگ نہ پڑیں، اور یہ ابتدان میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ مسلمانوں اور کافروں کا جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا ہے، اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران آیت نمبر 13 کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آگے آیت کے آخر میں فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے دکھائے جسے ہو کر رہنا ہے، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت، اور شرک کا ابطال یعنی اس کا ختم ہو جانا، اور مشرکین کی ذلت، اور نبی پاک کے معجزے کا اظہار
کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ قلیل جماعت بھاری لشکر پر فتح یاب ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو پہلے ہی فتح کی خبر دے دی تھی، دوسرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کفار خواب کے اندر بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے۔ یہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قلیل جماعت کو اتنی کثیر جماعت پر فتح نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔